بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے۔ یہ انشاءاللہ تعالی دنیا میں، دین میں، روحانیت میں، آخرت میں، ظاہر میں، باطن میں، ہر جگہ آپ کو اثر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک بہن ہے، انہوں نے ایکسپیرینس بھیجا ہے، بتاتی ہیں کہ ان کے پاس گروپ میں میسج آیا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ وہ اپنا 2.5 سال کا درود پاک کا ایکسپیرینس بتانا چاہتے ہیں، اور ایکسپیرینس کچھ ایسا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 2-2.5 سال پہلے معاملات کچھ ایسے تھے کہ وہ کچھ زیادہ کام کاج نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک لکڑی کا باکس بنا رکھا تھا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے نا اسکول وغیرہ کے باہر، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اسکول کے باہر یا چھوٹی موٹی شاپ لوگ بنا لیتے ہیں، اس طرح سے لکڑی کا باکس ہوتا ہے، اس میں شیلف ہوتے ہیں، اس میں ضرورت کی کچھ سامان رکھ لیتے ہیں، ایک اسٹول رکھ لیتے ہیں اور ایک دروازہ ہوتا ہے، بس اندر جا کر اسٹول پہ بیٹھ سکتے ہیں آپ، اور وہاں جو شیلف ہوتا ہے اس میں سامان رکھ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے بھی ایک لکڑی کا باکس بنا رکھا تھا اسکول کے باہر، اور وہاں شیلف میں انہوں نے چھوٹی موٹی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، جیسے کہ پینسلز ہیں، اریزرز ہیں، یا اسٹیشنری کا تھوڑا سامان کہہ لیں، اور تھوڑی بہت کینڈیز وغیرہ، سویٹس وغیرہ۔ اب وہاں بچے آتے جاتے اسکول ان سے سامان لے لیا کرتے۔ کہتے ہیں کہ دن بھر میں تھوڑے سے پیسوں کی انکم ہو جاتی، 300-400 اس طرح سے، اور اس کے بعد وہ کوئی کام نہیں کرتے، باقی سارا ٹائم جو ہے وہ آوارہ گردی میں گزارتے ہیں۔ اچھا، یہ جو شاپ تھی اس میں انہوں نے کچھ پان وغیرہ کا سامان بھی رکھا ہوا تھا، تو ان کے دوست احباب آ جاتے، لڑکے آ جاتے، گوسپ کرتے رہتے۔ کہتے ہیں کہ بس جو تھوڑی بہت انکم ہوتی وہ یہ اپنے والدین کے ہاتھ پہ رکھتے، اور باقی پورا دن آوارہ گردی کرتے، دوستوں میں گھومتے پھرتے، کھاتے پیتے، یہی ان کی زندگی تھی۔ اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے بیسیکلی ان کا گھر چل رہا ہے، یعنی اس ایج میں والد صاحب پراپر کام کر رہے ہیں اور یہ نہیں کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی، اور 2-2.5 سال پہلے کچھ ایسا ہوا کہ میں ایک اس طرح سے محفل میں گیا، وہاں بہت سارے علماء کرام آئے ہوئے تھے اور وہ مختلف بیانات کر رہے تھے، اور بیانات تھا درود شریف کی فضیلت پر، جتنے بھی بیان تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں پہلی بار درود پاک کی فضیلت سنی۔ اس سے پہلے نہ میں نماز پڑھتا تھا، نہ درود شریف، نہ ذکر و اذکار، مجھے ان کا پتہ ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں نے فرسٹ ٹائم درود شریف کی فضیلت سنی، اور مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے لیا ہے، اور میرے دل پر جا کر ایک ایک بات اثر کرنے لگی۔ کہنے لگے مجھے اس دن بہت افسوس ہوا کہ میں نے اب تک کی زندگی ضائع کر دی، میں نے درود پاک کا ورد نہیں کیا۔ کہتے ہیں میں نے ایسے فضائل، ایسی برکات کبھی نہیں سنے تھے۔ بتانے لگے کہ میں نے توبہ کی، اور جو ہے لکڑی کا جو باکس بنا رکھا تھا جہاں پہ چھوٹی موٹی چیزیں خرید و فروخت کرتے تھے، کہتے ہیں کہ بس میں نے وہ بند کر دیا، اور اپنا بیشتر حصہ درود شریف پڑھنے میں لگانے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں دن و رات درود شریف پڑھنے لگا۔ انہی دنوں کہتے ہیں میری ایک ملاقات ہوئی ایک شخص سے جو کہ تاجر تھے، گجرات کے رہنے والے تھے، اور وہ فیبرک کا کام کرتے تھے، اور ہر طرح کا فیبرک ان کے پاس ہوتا تھا، اور یہ تھا کہ وہ ایکسپورٹ بھی کرتے، امپورٹ بھی کرتے، ڈفرینٹ جگہ پہ ان کا یہ مٹیریل بھی جاتا تھا۔ تو جب ان سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے انہیں نوکری آفر کی، انہوں نے وہاں نوکری کر لی۔ اب چونکہ ان کو ایک بھروسے والا بندہ چاہیے تھا جو ایمانداری سے چیزیں دیکھ سکے، سامان جا رہا ہے، آ رہا ہے، جو نئے آرڈرز آ رہے ہیں، وہ تمام چیزیں صحیح سے لک آفٹر کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ یہ وہاں کام کرنے لگے، ساری چیزیں دیکھ بھال کرنے لگے، اور وہ جو شخص تھا جو کہ تجارت کر رہا تھا، وہ بہت خوش ہوا، بہت سیٹسفائی ہوا۔ کچھ مہینے جب اس نے ان کا کام دیکھا تو اسے بہت خوشی ہوئی کہ بہت ایمانداری سے ہی کام کرتے ہیں، پورا ٹائم دیتے ہیں، کوئی ایک چیز بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، اور پھر جو سیلری ان کی تھی وہ سیلری بھی انہوں نے بڑھا دی۔ کہتے ہیں کہ کچھ مہینوں کے بعد اس تاجر نے ان سے کہا کہ تم میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو، کیونکہ تم جوان ہو، شادی کی تمہاری عمر ہے، پارٹنرشپ کر لو گے، زیادہ پیسے کماؤ گے تو شادی بھی کر سکو گے، گھر والوں کو سپورٹ کر سکو گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تاجر کہنے لگا کہ دیکھو میرے پاس آرڈرز بہت آتے ہیں، کام بہت ہے اللہ کے حکم سے، کرم سے، لیکن کام سنبھالنے والے صحیح لوگ نہیں ہیں، ایماندار لوگ نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ صاحب انہوں نے ان مہینوں میں 1-1.5 لاکھ روپے قریب سیو کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس تاجر کو بتا دیا کہ دیکھیں میرے پاس صرف 1-1.5 لاکھ روپے ہی ہیں، میں اتنا ہی انویسٹ کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ میں زیادہ کر لوں گا، دیکھ بھال تم کیا کرنا چیزوں کی۔ اس طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی، جو 1-1.5 لاکھ روپے ان کے پاس تھے انہوں نے پارٹنرشپ میں لگائے، اور پارٹنرشپ اسٹارٹ ہو گئی۔ اب جو پروفٹ آتا، ایمانداری سے ان کو ان کا پروفٹ جو بھی پورشن تھا ان کو ملتا، اور جو تاجر کا ہوتا وہ ان کو ملتا۔ کہتے ہیں درود شریف پڑھنے کی برکت سے ایسا ہوا کہ میرے دن اور رات تو بدلے، نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی وہ تو نصیب ہوئی، جو برے دوست تھے، احباب تھے، ان سے ملنا جھلنا چھوڑا، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وقت ضائع ہوتا تھا اور کوئی حاصل نہیں تھا ان کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ بری گیدرنگ چھوڑی، والدین کی خدمت کی توفیق ملی،
گھر چلانے کی توفیق ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق کا بڑا بندوبست کیا، رزق بہت وسیع کیا۔ کہاں میں دن کے 200 300 400 بس اتنا کماتا تھا اور باقی سارا وقت غلط کاموں میں گزارتا، اور کہاں اب میں ہزاروں میں کماتا ہوں الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ میری شادی بھی ہو گئی ہے، میری ایک بیٹی بھی ہے، اپنا گھر بھی ہے، اور زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، بہت خوشحال گزر رہی ہے، اور سب درود پاک کی برکت سے ہوا۔ کہتے ہیں اگر میں درود شریف نہ پڑھتا نا تو آج یہاں نہ ہوتا، وہیں اس لکڑی کے باکس میں ہی بیٹھا ہوتا اور چند 100 روپے کما رہا ہوتا، اور وہی میری بری گیدرنگ ہوتی، نہ ذکر ہوتا، نہ اعمال ہوتے، نہ زندگی کی کوئی آسانی ہوتی، نہ ذہنی سکون تھا، نہ قلبی سکون تھا۔ اور آج الحمدللہ ذہنی قلبی سکون بھی ہے، رزق بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، صحت بھی ہے، گھر بھی ہے، فیملی بھی ہے۔ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت 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 نوازا، اور کہتے ہیں سب 2 ڈھائی سال میں ہوا۔ تو دیکھیں درود شریف آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خود سارے کام بناتا ہے الحمدللہ۔ انہوں نے محبت میں درود شریف پڑھنا شروع کیا، ان کی کوئی حاجت نہیں تھی، ان کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بس بیان سنا، دل پہ بات لگی، درود شریف کی تاثیر ملی، بس یہ چن لیے گئے تھے ایک طریقے سے کہ ان سے درود شریف پڑھوانا تھا، ان کا دل چن لیا گیا تھا، اور بس دیکھیں درود شریف پڑھتے چلے گئے، حالات سنورتے چلے گئے، نہ صرف حالات سنورے بلکہ ان کا ظاہر اور باطن بھی سنور گیا۔